نادیہ کی یہ رات بہت مشکل سے گزر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں بے چین تھی۔ پتہ نہیں کیا جادو کر دیا ہے ایوب نے مجھ پر، مجھے سکون نہیں ہوتا۔ نادیہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ایوب سے بات کیسے کرے۔ گھر میں ایک ہی موبائل تھا اور نادیہ موبائل بہت کم استعمال کرتی تھی۔ نادیہ نے موبائل ہاتھ میں پکڑا اور نمبر درج کر کے کال ملا دی۔ بیل کی پہلی گھنٹی بجی تو نادیہ نے کال کاٹ دی۔ اس نے ہمت پھر سے کی اور اس بار ایوب کی کال آ گئی اور نادیہ نے کال کاٹ دی اور نادیہ موبائل بند کر کے سو گئی۔ صبح سوتے ہی سب سے پہلے خیال ایوب کا آیا۔ موبائل آن کیا اور میسج پڑھ کر خوش بھی ہوئی کہ میں جانتا تھا کہ آپ نادیہ ہو۔ میری آواز اتنی بھی بری نہیں تھی کہ آپ بولی بھی نہیں۔ میں آج 8 بجے اسپتال کے باہر انتظار کروں گا۔ نادیہ آج وقت سے پہلے ہی ہسپتال کے باہر پہنچ گئی۔ ایوب آج دیر سے آیا اور نادیہ غصے کی حالت میں تھی اور کوئی بات بھی نہیں کی اور سیدھا ایوب کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ نادیہ نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی۔ نادیہ کی عادت تھی کہ وہ زیادہ بولتی نہیں تھی۔ نہ جانے ایوب کے بارے میں کہاں سے اس کے ذہن میں باتیں آ جاتی تھی۔ آج تم میرے ساتھ اسپتال کے اندر آؤ، میں آپ کو اپنا کمرہ دکھاتا ہوں۔ نہیں، مجھے کالج سے دیر ہو رہی ہے۔ اور میں کیوں دیکھوں آپ کا کمرہ؟ آپ میرے کیا لگتے ہو؟ ایوب نادیہ کی معصوم باتیں سن کر ہنستا بھی تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں کالج جا رہی ہوں اور روز ملنا بھی ضروری نہیں، ویسے بھی روز روز ملنے سے عزت کم ہوتی ہے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا جا رہا تھا اور نادیہ ماڈرن بنتی جا رہی تھی۔ وہ کسی ہیروئن سے کم نہیں تھی۔ ایوب اسے پیسے بھی دینے لگا تھا اور وہ ہر روز شاپنگ بھی کرتی تھی اور نئے نئے کپڑے بھی خریدتی تھی۔ نادیہ کی پڑھائی اب مکمل ہو چکی تھی اور وہ ایوب کے اسپتال میں نوکری بھی کرنے لگی۔ ایوب جدھر بھی جاتا اور اپنے ساتھ نادیہ کو بھی لے کر جاتا تھا۔ اب نادیہ رات کو گھر دیر سے آنے لگی تھی۔ نادیہ ایوب کو اپنے گھر والوں سے ملا چکی تھی اور ان کا اعتماد بھی حاصل کر چکی تھی۔ نادیہ کی قابلیت کا ایوب کو کافی فائدہ ہوا تھا۔ ایوب جب مصروف ہوتا تو اس کا کام نادیہ ہی سنبھال لیتی تھی۔ ایوب اب نادیہ کو بیگم کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا اور اس کی ہر وقت تعریف کرتا رہتا تھا۔ اب ایوب بھی اپنی والدہ سے نادیہ کو ملوا چکا تھا اور ایوب نادیہ سے کہنے لگا کہ اب ہم کو شادی کی بات آگے بڑھانا چاہیے۔ نادیہ نے کہا، ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ میں آج ہی اپنی امی جان سے جا کر بات کرتی ہوں۔ دونوں بہت خوش تھے۔ ایوب کو اچانک کوئی کام یاد آ گیا اور وہ نادیہ کو گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ ایوب اپنی پرانی محبت سوچنے لگا تھا۔ ایوب وہ رات کو بھی نہیں بولتا تھا جس رات اس نے زرینہ کی عزت کو داغ لگایا تھا۔ ایوب زرینہ کو اپنے گھر اپنی اماں سے ملوانے لایا تھا اور اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ زرینہ ایک مڈل کلاس لڑکی تھی اور نادیہ کا دوسرا روپ تھی۔ اب نادیہ کے والدین نے شادی کی بات چلا دی تھی۔ نادیہ صرف ایوب کی ہونا چاہتی تھی۔ نادیہ کے والدین نادیہ سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے مگر وقت نہ ملنے پر وہ بات نہ کر پاتے تھے۔ بیٹا، پیسہ ہی نہیں سب کچھ ہوتا جو ہماری بیٹی کو ہم سے دور کر کے نادیہ گردن جھکائے اپنے والدین کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے تھے اور ان کی آواز میں بہت نرمی تھی۔ میں نے کہا، بابا آپ مجھے بس 6 ماہ نوکری کرنے دیں، اس کے بعد آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ نادیہ اب ایوب کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کہیں شادی سے انکار ہی نہ کر دے۔ نادیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ یہ بات ایوب تک پہنچانا چاہتی تھی۔ نادیہ کو اب ایوب سے پیار ہو چکا تھا، وہ بس اپنی زبان سے اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ ایوب، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، بابا میری شادی کی بات کر رہے تھے۔ ایوب بھی سمجھ رہا تھا کہ نادیہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ایوب نے کہا، میں نے اپنی امی سے بات کر لی ہے، کل تم میرے ساتھ میرے
گھر چلنا۔ نادیہ یہ بات سن کر بہت خوش ہو گئی، کیونکہ جیسا وہ چاہتی تھی ویسا ہی ہونے جا رہا تھا۔ اگلے دن نادیہ تیار ہو کر ایوب کے ساتھ چل پڑی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ وہ آج اپنی ساس سے ملنے جا رہی تھی، اور وہ پریشان بھی تھی کہ نہ جانے اس کی ساس کیسی ہوگی۔ ادھر ایوب اپنی ماں کو راضی بھی کر چکا تھا۔ نادیہ اب وہ دن یاد کر رہی تھی جس دن وہ اپنے کالج کی فیس ادا کرنے کے لیے اپنے دوستوں سے ادھار پیسے مانگتی تھی۔ آج نادیہ بھی دوسروں کی طرح غریب لوگوں کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ ایوب کی طرف سے نادیہ کو کافی پیسہ مل چکا تھا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف نکل پڑے۔ گاڑی چلاتے ہوئے ایوب نے نادیہ کے ہاتھوں کو چھونے کی کوشش کی۔ ایوب ابھی ایسا ویسا کچھ مت کریں، شادی کے بعد میں اپنا آپ کے حوالے کر دوں گی۔ ایوب کو وقتی طور پر غصہ آیا، لیکن بعد میں ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ کسی پارک میں جا کر بیٹھ گئے اور کافی پینے لگے۔ نادیہ نے جب اپنی گھڑی دیکھی تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ نادیہ پریشان ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ وقت پتہ نہیں چلا اور اب چلتے ہیں۔ نادیہ نے آج ایوب سے بہت ساری باتیں کی اور دل کھول دیا۔ مرد کو جب عورت کی حقیقت کا پتہ لگ جائے تو اس کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ ایوب نے کہا کہ بس آدھا گھنٹہ تم دیکھ رہی ہو کہ ٹریفک کتنی جام ہے۔ ایوب نے اپنی گاڑی کا ہارن بجایا اور اندر سے چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ چوکیدار نے بڑے ادب کے ساتھ نادیہ کو سلام کیا۔ نادیہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب اس نے اتنا شاندار اور اتنا بڑا محل دیکھا۔ ایوب نے نادیہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ سب میری والدہ کی دعا سے ہے۔ ایوب نادیہ کو اندر لے گیا اور کہنے لگا کہ میں بھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ایوب آیا تو نادیہ نے پوچھا کہ آپ کی والدہ نظر نہیں آ رہی۔ تو ایوب نے کہا کہ کون سی والدہ، میری تو ماں مر چکی ہے۔ یہ سنتی ہی نادیہ حیران ہو گئی اور ایوب کے منہ پر تھپڑ مارا، لیکن ایوب نے اپنے دوستوں کو پہلے سے ہی بلا رکھا تھا۔ اس طرح ایوب نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر نادیہ کی عزت کو داغ لگا دیا۔ اس کی کہانی کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے پیار میں اندھے ہونے سے پہلے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ تو دوستو، یہ آج کی کہانی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔